ایک دوسرے ہی میں سے ہو، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو پھر ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ ظاہر بات ہے وہ کسی اور کی باندھی ہے، اب اس مالک سے اجازت لینی ہوگی۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو بھی ادا کرو ان کے مہر بھلے طریقے پر، چاہے وہ کم رقم تھی جو طے ہوا ہے وہ اس کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُصَافِحَاتٍ، اور نیت ہونی چاہیے انہیں قید من نکاح میں لانے کی، محض مستی نکالنا مقصود نہ ہو۔ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، اور وہ عورتیں بھی جو ہیں وہ بھی چاہتی ہوں واقعی شادی شدہ زندگی گزارنا، اور وہ خفیہ طور پر آشنائی لگانے والی نہ ہوں، یعنی باکردار عورت ہو۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، اور جب وہ قید نکاح میں آ جائیں وہ باندیاں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اور اس کے بعد اگر کسی فحش کا وہ ارتکاب کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کی سزا آدھی ہے اس سے کہ جو آزاد خواتین کے لیے ہے، اس سزا کے مقابلے میں آدھی سزا ملے گی لونڈی کو۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ، اور یہ جو اجازت دی ہے کہ تم لونڈیوں سے بھی نکاح کر لو جو دوسری کی ملکیت ہو، یہ ان کے لیے ہے کہ جو تم میں سے ڈرتا ہو گناہ میں پڑنے سے، جسے اندیشہ ہو کہ وہ اپنی عصمت و عفت کی حفاظت نہیں کر سکے گا بغیر نکاح کے۔ وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو اور باندی سے نکاح نہ کرو یعنی اس کا صبر کر سکو، خیر لکم، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمام احکامات تمہارے سامنے کھول کر بیان کرے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں چلائے پہلے لوگوں کے راستے پر، یعنی ان میں سے جو ہدایت یافتہ تھے۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور وہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، تمہیں معاف کرے اگر پہلے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کی نگاہ کرے، تم پر توجہ کرے، نظر کرم فرمائے، اور یہ اسی کا مظہر ہے کہ اتنے تفصیلی احکامات وہ دے رہا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ کہ جو خواہشات کے غلام ہیں، نفسانی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم راہ حق سے بالکل ہی بھٹک کر رہ جاؤ۔ یہ جو شیطان کے چیلے ہیں وہ تمہیں صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ کو کم کرے، کو زیادہ مشکل نہ ڈالے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان تو پیدا کیا ہی گیا ہے کمزور، ضعیف، اس کی طبیعت میں، اس کی سرشت میں کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ ضعف کے پہلو ہیں، اور انہی کو پھر شیطان ایکسپلائٹ بھی کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر، ناجائز طور پر مت کھاؤ۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایسی تجارت لین دین ہو کہ جو باہمی رضامندی سے ہو تمہارے درمیان۔ یہ اصل میں جان اور مال کا احترام دوسرے کی، یہ اسلام کا ایک اہم اصول ہے۔ کسی دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر غصب کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح احترام جان بھی ہے، کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا، اس کو جو ہے اذیت دینا یا قتل کرنا جو اس کی آخری انتہا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ احترام جان و مال، بس یہ اصول سامنے رکھو۔ تو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا مال باطل ناجائز طور پر ہڑپ نہ کرے۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایسی تجارت لین دین ہو جو آپس میں باہمی رضامندی سے کی گئی ہو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہت ہی شفیق ہے، مہربان ہے۔ ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما، اور جو کوئی ایسا کام کرے گا زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم کے راستے سے، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم اس کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کسی کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کرنا، غصب کرنا، یا کسی کی جان لینا بہت بڑے جرم۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بڑی بڑی ان باتوں سے، گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کر دیا گیا، کبیرہ گناہوں سے باز رہو، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں جو ہیں وہ ان کو دھو دیں گے، زائل کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں داخل کریں گے بڑے عزت کے مقام میں۔ صغائر کا معاملہ جو ہے اس میں اندازہ ہو رہا ہے، اس سے یہ بات نکل رہی ہے
کہ چھوٹے گناہ، چھوٹی خطا، کوئی لغزش، کوئی چوک، غیر ارادی طور پر کچھ ہو گیا، کوئی بھول سے ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ لیکن اگر چھوٹے گناہ کو بھی مستقلاً زندگی میں شامل کر دیا، اس پر بھی دوام ہو گیا، تو وہ بھی کبیرہ میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ ان بڑی باتوں سے بچتے رہو، کسی چھوٹے گناہ کو مستقل زندگی کا حصہ بنانے سے بچو۔ ہاں ویسے چھوٹے موٹے گناہ غلطی سے سرزد ہو جائیں اور تم صراط مستقیم پر گامزن ہو، اللہ کے احکامات پر چل رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تمنا نہ کیا کرو ان معاملات میں جن میں اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے۔ یہ ایک بہت اہم ایشو ہے اور اس کا تعلق آگے آ رہا ہے کہ مرد کو جو عورت پر فضیلت دی ہے اس کا ذکر آگے آئے گا، لیکن وہ رکوع انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے۔ یہاں پر فرمایا کہ جو جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی، اس میں خام خواہ تمنا کرنا یا اس میں کوڑنا کہ یہ چیز مجھے نہیں ملی، اس کے پیچھے ہلکان ہونا، یہ صحیح طرز عمل نہیں ہے۔ یہ اللہ کی اپنی ایک تقسیم ہے، کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، کسی کو زیادہ امیر بنا دیا، کسی کو امیر گھرانے میں پیدا کر دیا، کسی کی آنکھ کھلی ہے غریب گھرانے میں، کسی کو ذہنی صلاحیت زیادہ دے دی، کسی کو جسمانی قوت میں بڑھا دیا۔ تو یہ چیزیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہے، جو کچھ دیا ہے، اور تم نیکی کمانے میں آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اصل میں کام آنے والی چیز وہ ہے۔ باقی جس کو جو چیز زیادہ ملی ہے اس کے حساب سے اس سے سوال بھی اتنا ہی ہوگا، سخت ہوگا محاسبہ۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی میں سے، وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے ان کی کمائی میں سے۔ اور یہ جس سیاق و سباق میں اس کمائی کا ذکر آ رہا ہے وہ نیکی اور بدی کا ہے معاملہ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک مرد بھی اگر ایک نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ مرد کو دگنا ملے گا اجر، عورت کو اکیلا ملے گا۔ مرد صدقہ کر رہا ہے اور عورت بھی وہی صدقہ کر رہی ہے، دونوں کو برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اس میں آگے بڑھو، یہاں تو کھلا میدان ہے، یہاں تو کسی کو پہلے سے کوئی ایڈوانٹیج اللہ نے دیا ہی نہیں ہے۔ تو اس میدان میں آؤ اور ہر ایک کو اس کا حصہ ملے گا، نیک کام یا برا کام اس کا بدلہ اس کو ملے گا برابری کی بنیاد پر۔ یہاں مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں مغربی معاشرے میں بھی اجرت میں بھی تفریق رکھی ہوئی ہے۔ مرد کی 8 گھنٹے کی اجرت عورت کی مزدوری سے زیادہ ہے۔ یہ جو مساوات مرد و زن کے قائل ہیں وہ اس میں بھی ڈسکریمنیشن کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیاوی اجرت جو ہے اس میں کمی بیشی ہے، لیکن فرمایا کہ نیکی اور بدی اس معاملے میں جو صدقات و خیرات انسان کر رہا ہے، مرد ہو یا عورت، اس میں اللہ نے کوئی فرق روا نہیں رکھا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل تلاش کرو، نیکی اور خیرات کے کاموں میں آگے بڑھو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے مقرر کر دیے ہیں موالی یعنی وارث، جو کچھ بھی چھوڑ کر جائیں ان کے والدین یا ان کے رشتہ دار، ان کا حصہ ہم نے معین کر دیا۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، ہاں جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو چکا ہو، جو ان میں سے جن کو اللہ نے جائز وارث اور قانونی وارث معین کر دیا، ان کے سوا اگر کسی سے تمہارا کوئی عہد و پیمان ہے، کوئی معاہدہ ہے، فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، تو ان کو بھی ان کا حصہ ادا کرو۔ یہ کیسے ادا ہوگا؟ یہ وصیت کے ذریعے ادا ہوگا۔ ایک شخص اپنے مال کے 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے، اور یہ بات اصل میں اس وقت اس کا جو ایک عملی جو ایک مسئلہ پیش آیا تھا وہ یہ کہ بہت سے مسلمان جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری اور ایک صحابی میں مواخات کرا دی تھی، اب وہ جو بھائی چارہ تھا اس بنیاد پر کوئی شخص چاہتا تھا کہ میری اس وراثت میں سے میرا وہ بھائی بھی حصہ پائے جو اس مواخات کے اصول کے تحت میرا بھائی قرار دیا گیا ہے، جبکہ شریعت اسلامی میں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ وراثت کی ساری تقسیم ہو رہی ہے حقیقی بیٹوں پر، حقیقی بیٹیاں جو حقیقی والدین ہیں اس بنیاد پر ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جن کے ساتھ آپ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں، اپنی وراثت میں سے ان کے لیے کوئی حصہ رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پھر ایک راستہ کھلا ہے کہ وصیت کر جائیں۔ 1/3 مال تک آپ ان کو دے سکتے ہیں، اتنا آپ کو اختیار اللہ نے دیا۔ تو فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ان کا حصہ ان کو تم ادا کر سکتے ہو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر